السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1039، سورۃ الاحزاب، آیت 64 تا 67، پارہ نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کی ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہمیشہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا اور ہم نے رسول کا کہنا مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ نے، لعنت کی ہے، الکافرین کافروں پر، وأعد اور اس نے تیار کی ہے، لہم ان کے لیے، سعیرا خوب بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ، لا یجدون نہیں وہ پائیں گے، ولیا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ یوم جس دن، تقلب الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، فی النار آگ میں، یقولون کہیں گے، یا لیتنا اے کاش، اطعنا ہم نے اطاعت کی ہوتی، اللہ کی، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی ہوتی، الرسول رسول کی، وقالوا اور وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، انا بے شک ہم نے، اطعنا اطاعت کی، سادتنا اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا تو انہوں نے گمراہ کیا ہمیں، السبیلا راستے سے، ربنا اے ہمارے رب، آتہم تو دے ان کو، ضعفین دگنا، من العذاب عذاب، والعنہم اور لعنت کر ان پر، لعنت کبیرہ بہت بڑی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الاحزاب کی آیات بینات، اللہ پاک پروردگار نے ان آیات میں یہ بتایا کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کر دی ہے اور اللہ نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ جہنم تیار کی ہے۔ تو اللہ پاک پروردگار نے کفار کے اوپر لعنت کی۔ یہاں لعنت کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی معین زندہ شخص کے اوپر لعنت نہیں کرنی۔ نمبر ایک یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آیا وہ شخص، اس کی موت کفر پر ہوتی ہے یا کہ مرنے سے پہلے ایمان لے آتا ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے کفار کا نام لے لے کر لعنت کی،
ہیں جی، اور ان میں سے کئی ایسے تھے جو مرنے سے پہلے پہلے مسلمان ہوئے اور سچے مسلمان ہو گئے۔ تو کسی کافر معین شخص کے اوپر لعنت نہیں کرنی الا یہ کہ وہ کفر پر مر جائے اور اس کی کفر پر موت ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ لعنت کرنا بہت بڑا بھاری کام ہے۔ اگر کوئی لعنت کرنے والا کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے اور جس پر اس نے لعنت کی وہ لعنت کا مستحق نہ ٹھہرا نہ ہوا تو لعنت آسمان و زمین میں گھوم گھوم کر لعنت کرنے والے کے اوپر لوٹ کر آئے گی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے، یا بعض دفعہ ماں یا باپ اپنے بچوں پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، یا لوگ آپس میں مذاق اور گپ شپ کے اندر ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں۔ تو لعنت کرنا بہت بڑا بھاری عمل ہے اور بہت بڑا بھاری معاملہ ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے ناراض ہو کر دفع دور کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد آخرت میں ایسے شخص کو سزا دینا ہے اور دنیا میں اپنی رحمت سے محروم کر دینا ہے۔ آخرت میں اللہ کے ہاں ملعون کے لیے سزا اور دنیا میں پروردگار کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ تو اس لیے نمبر ایک یہ کہ کسی زندہ معین شخص کے اوپر لعنت نہیں کرنی۔ نمبر دو یہ کہ کسی مسلمان پر لعنت نہیں کرنی۔ اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا تو لعنت کرنے والے پر پلٹ آئے گی۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کافر جو کافر ہو کر مر گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہوں گے۔ کسی تھوڑے وقت کے لیے جہنم کی سزا نہیں ہوگی۔ کافر، مشرک اور منافقوں کے لیے جہنم کی سزا ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی، اور یہ جہنم کے اندر نہ کوئی اپنا دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ کہ دوست ہو تو مصیبت میں کام آ جاتا ہے، مددگار ہو تو وہ کسی مصیبت کے اندر مدد کر دیتا ہے۔ جہنمیوں کو جہنم میں اندر سے یا باہر سے نہ کوئی دوست ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا کہ ان کی مصیبت میں کام آئے اور ان پر موجود مصیبت کو ان سے ہٹا دے۔ جہنم کے اندر جہنمی پوری طرح سر سے لے کر پیر تک، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے جہنمی لوگ جہنم کے اندر آگ کے عذاب میں جل رہے ہوں گے۔ ہاں جی، جب ان کی ایک چمڑی جل جائے گی جو کہ کئی فٹ موٹی چمڑیاں اور موٹے چمڑے ہوں گے، جب ایک چمڑی جلے گی اللہ سبحانہ و تعالی دوسری چمڑی پیدا کر دے گا فوراً سے پہلے۔ تو جہنمی ہر طرف سے جہنم کی آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا تاکہ جسم کے کسی حصے کو اور چہرے کو ہاں جی کسی طرف سے کوئی راحت اور کوئی سکون نہ مل سکے۔ نئی سے نئی آگ ان کے جسم کے انگ انگ کو چھو رہی ہو، جیسے بندہ آگ پر گوشت کو اور بوٹی کو پکانے کے لیے اوپر اور نیچے دائیں اور بائیں کرتا ہے تاکہ گوشت کے اس ٹکڑے کو ہر طرف سے آگ لگے۔ تو قیامت کے دن میں جہنم میں جہنمیوں کے چہرے کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ جب جسم میں موجود سب سے کا حال اور یہ ہوگا، اور جب ہاں جی باشرف تو باقی جسم کا جہنم کے اندر کیا معاملہ ہوگا۔ ہاں جی چھو رہی ہوگی اور ان کے چہروں کو ان کی آگ جو ہے وہ جلا رہی ہوگی اور ان کے چہرے جہنم میں الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے۔ اور یہ جہنمی کیا کہیں گے؟ جہنم میں کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں رہ کر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ ہاں جی دنیا کے اندر رہ کر اطاعت کی ہوتی، انکار اور نافرمانی کی راہ اختیار نہ کی ہوتی۔ تو یہ ایک ایسی تمنا ہوگی
جہنمیوں کی جہنم میں ایسی تمنا ہوگی جو کبھی پوری نہیں ہوگی، یعنی جہنم کا رونا دھونا اور جہنم میں رہ کر اپنے آپ کو مطیع اور فرمانبردار ہونے کی باتیں کرنا، یہ سب فضولیات ہوں گے، انہیں ان کی گفتگو کر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہوگا۔ جیتے جی اگر دنیا میں بندہ اللہ سے ڈر جائے، نافرمانی کو چھوڑ دے اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اسے فائدہ ہوتا ہے۔ جہنم میں جتنا مرضی رو لیں پیٹ لیں، جتنا مرضی کہہ لیں کہ جناب ہم دنیا میں کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی، ہاں جی نافرمانی نہ کی ہوتی، انہیں جہنم میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں اور اپنے وڈیروں کی، اور ہمارے سرداروں اور وڈیروں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لے کر آئے کہ سادات سے مراد چودھری ہیں اور کبراء سے مراد علماء سو۔ دنیا میں گمراہ کرنے والے جو ہیں وہ یا تو دین کو بادشاہوں نے برباد کیا، لوگوں کو چودھریوں اور سرداروں کی اطاعت نے برباد کیا، یا عبادت گزاروں اور علماء سو کی اطاعت نے لوگوں کو گمراہ کیا اور برباد کیا۔ تو جہنمی کہیں گے کہ ہمیں ہمارے ان سرداروں وڈیروں بزرگوں نے گمراہ کیا ہے، یہی ہمارے گمراہ کرنے والے، اور قیامت میں انہیں اس اپنے جرم کے اقبال پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہوگا۔ جہنمی جہنم میں ایک دوسرے پر لعنت بھی کریں گے، بڑا چھوٹے پر لعنت کر رہا ہوگا، چھوٹا بڑے پر لعنت کر رہا ہوگا۔ تو یہ جہنم میں موجود ان سرداروں کے کمی جہنم میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ان سرداروں وڈیروں اور ان عبادت گزاروں نے ہمیں گمراہ کیا، تو ان کو دگنا عذاب دے اور تو ان کے اوپر لعنت کر، بڑی لعنت کرنا۔ ہاں جی تو یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب پہلے ہی دگنا اور تگنا ہوگا، اور ان پر ایک نہیں ایک ساتھ کئی لعنتیں پڑ رہی ہوں گی، سرداروں اور ان کے درویشوں پر بھی اور ان کے کمیوں کے اوپر بھی۔ ہاں جی اب سرداروں اور عبادت گزاروں کی اطاعت کیوں کی جاتی ہے کہ بعض دفعہ بندہ لالچی ہوتا ہے، لالچی آدمی جہاں سے اسے کچھ مل جائے وہیں پر وہ گیت گانا شروع کر دیتا ہے۔ بعض بندے بزدل اور ڈرپوک بے ہمت اور کم ہمت ہوتے ہیں، تو اپنی بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے وہ سرداروں اور وڈیروں کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض ویسے ہی پالشی قسم کے بندے ہوئے، جہاں دیکھا کہ جس بندے کی 10 بندے پالش کر رہے ہیں، مطلب اس کی واہ کر رہے ہیں، یہ بھی ان 10 میں 11 اپنے آپ کو بنا کر سرداروں اور وڈیروں کی واہ کرنے لگ گئے۔ وجہ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑا، نافرمانی اختیار کی، سرداروں وڈیروں کی اطاعت کی، جہنم میں چھوٹے بڑے کمی سردار سب کے لیے دگنا تگنا عذاب ہوگا، سب پر لعنت ہو رہی ہوگی، اور ان کا یہ جہنم میں رونا اور دھونا، ان کا واویلا کرنا، ان کا چیخنا اور چلانا، ان کا ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا کہ ایک جماعت آئی، ہاں جی پہلے موجود جماعت ان کے اوپر لعنت کرے گی، یہ بعد میں آنے والی پہلوں کے اوپر لعنت کرے گی، ایک دوسرے کے خلاف بد دعائیں کریں گے، لعنت ہو رہی ہوگی، اور اس طرح کے معاملات۔ لیکن یہ سارا سسٹم جہنم میں ان کا چلتا رہے گا، نہ عذاب میں کمی آئے گی، نہ لعنت میں کمی آئے گی، نہ آگ کے جلانے اور آگ کی تپش میں نہ کوئی کمی آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک پروردگار ہمیں جہنم سے بچائے اور جہنمیوں کے احوال سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔